بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس انسان کا بڑا سخت مگر خاموش دشمن ہے۔ جب نسل آدم میں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس اپنی خنوس نامی نسل کا ایک نمائندہ خناس جن اس بچے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو انسان کے مرتے دم تک ساتھ رہتا ہے، جس کا کام انسان کو راہ مستقیم سے دور رکھنا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ حدیث اور قرآن کی یہ آیات ہیں۔ شیطان انسانی وجود میں بیٹھ کر اندر سے دل کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے اور اپنی ہر کامیابی پر دل کے اطراف میں نار کا ایک جال لپیٹ دیتا ہے۔ اب شیطان انسانی وجود میں دل ہی کو کیوں اور کیسے کنٹرول کرتا ہے، یہ جان لیں، سمجھ لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کے پورے وجود میں دل ایک ایسا منفرد گوشت کا لوتھڑا ہے جسے 3 وجوہات سے خاص اہمیت حاصل ہے، ایک ظاہری وجہ، باطنی وجہ اور سماوی وجہ۔ اب ظاہری یہ ہے کہ جسم کے نظام کو دل کنٹرول کرتا ہے، دل کے بعد دماغ ہے، لیکن انسانی دماغ بھی ایک لحاظ سے دل کا محتاج ہے، کیونکہ دل پورے جسم کو ہی نہیں دماغ کو بھی صاف خون مہیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کو چوٹ آئے تو پورے جسم کو دل درد محسوس کرواتا ہے، کیونکہ دل کی عضلاتی ساخت میں کچھ نازک رگیں ایسی ہیں، یعنی چوٹ والے حصے سے ہو کر دل میں آتا ہے اور اس خون سے وہ رگیں متاثر ہو کر پورے دل کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ متاثرہ دل سے ہو کر متاثر شدہ خون جہاں جہاں پہنچتا ہے تو درد بھی ساتھ پہنچتا ہے۔ یعنی انسانی خون کے اندر موجود سیلز میں بڑی پر اسرار تاثیر پوشیدہ ہے۔ دل کی باطنی اہمیت یہ ہے کہ دل کی ذات میں 5 لطیف مخلوقات بند ہیں جن کا تعلق اللہ پاک کی فطرت سے ہے۔ قرآن نے ان 5 لطیف ارواح کو قلب کا نام دیا ہے، اور اسی قلب میں سماوی روح بھی ہے جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اس لیے انسانی دل کو سماوی اہمیت بھی حاصل ہے۔ باقی سارا جسم مٹی کا ہے اور مٹی میں ہی رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پورے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے جس کی اگر اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہے۔ اس لیے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے، یعنی پورے وجود کا ریموٹ دل ہی ہے۔ شیطان بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دل میں قلبی لطائف وہ خزانہ ہے جس تک وہ انسان کو پہنچنے نہیں دیتا۔ اسی خزانے کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرما رکھا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ یہی وہ خسارہ ہے جو شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب شیطان انسان کو اپنی پیروی میں کیسے لگاتا ہے یہ سمجھے۔ شیطان کی خوراک نار یعنی آگ ہے، اور نار ہی سے وہ انسان کو سرکش بناتا ہے۔ مثلا تکبر کروانا ہے تو اپنے نار سے بھرے ہوئے وسوسے کو خون میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ ناری وسوسے سے بھرا خون جب دماغ کی رگوں میں جاتا ہے تو دماغ کو بھی دل کا تابع کر دیتا ہے، اور وہی آتشی وسوسے سے لبریز خون باقی جسم میں جاتا ہے تو شیطانی نار پورے جسم میں ایک تناؤ پیدا کر دیتی ہے، یعنی جسم میں اکڑ آ جاتی ہے۔ پھر خناس شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا ہے کہ اگلا شخص تمہارے مقابل کا ہے ہی نہیں، جو طاقت، پاور، عہدہ، خوبصورتی، کپڑے، جوتے، گھر، گاڑی، کاروبار تمہارے پاس ہے دوسرے کے پاس اس لیول کا ہے ہی نہیں، تم ہی ہو۔ اور اگر سامنے والا زیادہ اچھی حالت میں ہو تو شیطان بندے کے خون میں حسد کا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم اس سے متاثر نہ ہونا، اس کی تعریف نہ کرنا، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، ورنہ وہ تم پر سبقت لے جائے گا، تم پر غالب آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، اس کی مخالفت کرنا، یعنی شیطان ہی انسانوں کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتا ہے، کرواتا ہے۔ انسان شیطان کی پیروی میں وہی گناہ کرتا ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ حکم کرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں خناس کے انہی وسوسوں کے شر کی طرف اشارت کیا گیا ہے، لیکن پہلے قوت ارادہ سے عمل کے ذریعے شیطانی وسوسوں کی پہچان کر کے بچنا پڑتا ہے۔ اسی کوشش کا نام بندگی ہے۔ جو شخص اس پر کامل ہونے لگتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے شیطان سے بچنے کے لیے سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کا ہی نہیں، اس ذات حق کا بھی دشمن ہے جسے انسان اپنا معبود سمجھتا ہے۔
اور حقیقی معبود کو چھوڑ کر صراط المستقیم سے ہٹ کر کسی اور کی پیروی کرنا دراصل معبود حق سے کھلی غداری ہے، ظاہری شرک ہے، اور شیطان کی پیروی کرنا، اس کے وسوسوں پر چلنا مخفی غداری ہے۔ اسے شرک خفی کہتے ہیں جو کبھی کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔